الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقبلا واملا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک آواز بلند الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں شاہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، ان کی محبت کے سوا عمل و ایمان فضول ہے، اہل محبت بن تو پھر سب کچھ وہاں مقبول ہے، کیوں اس لیے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید 10ویں پارے کے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان، تمہارا گھرانہ، واموال اقترفتموها اور تمہاری کمائی، مال و دولت، کوٹھی بنگلہ کار، وتجارت تخشون کسادها اور تمہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہوتا ہے، ومساکن ترضونها اور تمہاری پسند کے مکانات،
احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں یہ ساری چیزیں باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، کاروبار، مکانات، مال و دولت، یہ ساری چیزیں گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احب الیکم، اگر ان کے محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیلہ ہی سے زیادہ پسندیدہ ہیں، زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا حکم بھیجے، یعنی اپنا عذاب نازل کرے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا، بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے کہ اے لوگو، اپنے بچوں سے بھی پیار کرو، بیوی سے بھی پیار کرو، ماں باپ سے بھی پیار کرو، تجارت سے بھی پیار کرو، مکانات سے بھی پیار کرو، لیکن ان سے بڑھ کر محبت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول سے کرو۔ اگر اس کے برعکس کیا، اپنی بیویوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے مال و اسباب سے، اپنے مکانات سے، بینک بیلنس سے، کوٹھی بنگلے کار سے زیادہ پیار ہوا، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کم ہوا، اور پھر میں تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کروں گا۔ فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ میں تمہارے اوپر اپنا عذاب بھیجوں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہو، جیسے کفار مشرکین کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کافی ہے، ہم اللہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، جب ہم اللہ سے پیار کرتے تو وہ ہمیں کیسے عذاب دے گا، کیسے جہنم کی آگ میں ڈالے گا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، ہم بغیر وسیلے والے ہیں، ڈائریکٹ والے ہیں، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وحدہ لا شریک نہیں مانتے، لیکن اللہ کو مانتے تو ہیں، اللہ سے پیار تو کرتے ہیں۔ تو بندہ جیسے پیار کرتا ہے اس کو تکلیف تھوڑی دیتا ہے، لہذا ہمیں تمہارے سمجھانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ ان کے محبت کے سوا ملو ایمان فضول ہے، اہل محبت بن تو پھر سب کچھ وہاں مقبول ہے۔ کیوں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کفار مشرکین نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی، قل، اے محبوب ان سے کہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، اے محبوب ان سے کہو کہ یہ تمہاری اتباع کریں، تمہاری بات کو مانیں، تمہارے نقش قدم پہ چلیں۔ صلہ کیا ملے گا، اجر کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ،
اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہو آپ تو تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن جب تم میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو گے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، ان کی اتباع کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے، اللہ فرماتا ہے رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں کہ میں خود اس سے محبت کروں گا۔ یحببکم اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مقام پر ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا محبت اللہ، خبردار اس کا ایمان کامل نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں۔ اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، خبردار ہوشیار، اس کا ایمان کامل نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں۔ اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے یہ ایمان کا بنیادی جز ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر بنا کر، خوشی اور ڈر سنانے والا، تاکہ تم اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کرو، اس کی توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر میری تسبیح بیان کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح سے اپنے محبوب کی تعظیم کو مقدم فرمایا کہ میرے محبوب کی پہلے تعظیم کرو، ان کا احترام کرو، ان کی محبت اپنے دل میں بساؤ، اس کے بعد تم ذکر کرو گے تو پھر یہ ذکر تسبیح جو ہے تمہاری میں قبول کروں گا۔ پہلے تعظیم مصطفیٰ ہے، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ اور ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ جو لوگ نبی پر ایمان لائے، ان کی تعظیم کی، ان کی مدد کی، اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنے کے آداب اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے محبوب سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات کرنی ہو تو پہلے صدقہ دو، پہلے صدقہ دو، پھر میرے محبوب سے بات کرو۔ لیکن یہ پھر آیت منسوخ ہو گئی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس پر عمل کیا، اور اس کے بعد یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ تلاوت باقی ہے اس کی، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے جانے کے آداب، سرکار دو عالم کو پکارنے بلانے کے آداب، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں کہ میرے محبوب کو بلانا کیسے ہے، ان کے بارگاہ میں بیٹھنا کیسے ہے، ان کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، ان سے سوال جواب کیسے کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو میرے محبوب کو رائنا نہ کہو۔ اب رائنا کو تھوڑا لمبا کرنا، رائنا اس کا مطلب ہے ہمارے چرواہے۔ منافقین اور یہودی جو تھے وہ رائنا لمبا کر کے پڑھتے تھے، معاذ اللہ توہین کی نیت سے کہ ہمارے چرواہے، معاذ اللہ۔ لفظ کیا تھا؟ رائنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ استعمال کرنے سے منع کر دیا جس کے اندر
بے ادبی کا شیبہ بھی پایا جا رہا ہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، صحابہ کرام کو تو عقیدہ ایسے نہیں تھا معاذ اللہ ترواحے والا، وہ تو یہی کہتے تھے کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، ہمارے ساتھ رعایت فرمائیے، دوبارہ اس بات کو ارشاد فرمائیے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ ایک بات کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ جو لکھنا چاہتا وہ لکھ لیتا، جو یاد کرنا چاہتا وہ حفظ کر لیتا، یاد کر لیتا اس کو۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، راعنا کی بجائے تم نے کہنا یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، نظر رحمت فرمائیے، واسمعوا، آگے فرمایا اور میرے محبوب کی بات کو توجہ سے سنا کرو، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، میرے محبوب کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی وہ ضرورت ہی پیش نہ آئے، توجہ کے ساتھ سنا کرو۔ صحابہ کرام کیسے بیٹھتے تھے سرکار کی بارگاہ میں؟ بالکل سوکھی ٹہنی جیسے زمین کے اندر گاڑی جاتی ہے، بالکل ساکت ہو کر صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے۔ روایت میں کہتے ہیں پرندے آ کے صحابہ کرام کے سروں پہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ سوکھی لکڑیاں ہیں، یہ ادب تھا۔ بلکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور فقیہ گزرے ہیں، یہ درس حدیث دے رہے تھے، حدیث پاک پڑھا رہے تھے، لیکن آپ کا چہرہ بار بار متغیر ہو رہا تھا، آپ کی کیفیت بار بار چہرے کی تبدیل ہو رہی تھی۔ سامنے جتنے مریدین تھے، شاگرد تھے، بڑے حیران تھے۔ بہرحال درس ختم ہوا، عرض کی کہ استاد محترم آپ دوران درس جو ہے وہ آپ کے چہرے کی رنگت کیفیت بدلتی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے اپنا کرتا ہٹایا تو وہاں بچھو موجود تھا، فرمایا اس بچھو نے مجھے 16 مرتبہ ڈنک مارا ہے۔ تو مریدین عرض کہ حضور پھر آپ اس کو ہٹا دیتے، اس کو نکال دیتے، آپ یہ ڈنگ مار رہا تھا تو آپ اس کو باہر نکالتے، پھینکتے اس کو، آپ اٹھ جاتے یہاں سے، ہل جاتے۔ فرمایا صرف حدیث کے ادب کی وجہ سے میں نے ایسی حرکت نہیں کی، بلکہ جب ان کے پاس کوئی آتا تھا مسئلہ پوچھنے تو آپ اندر سے پوچھتے بھئی حدیث سننے آئے ہو یا کوئی دین کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ اگر وہ کہتا کہ میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں شریعت کا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ، حج کا، تو آپ ویسے پھر دروازہ کھول کے آ کے اس کو مسئلے کا جواب بتاتے ہیں اس کو۔ اگر وہ کہتا کہ میں آپ سے سرکار دو علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غسل فرماتے، 2 نفل پڑھتے، خوشبو لگاتے اور پھر آ کر سرکار دو عالم کی حدیث اس کو سنایا کرتے تھے۔ یہ ہے ادب، تعظیم مصطفیٰ امام مالک۔ اور یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور جس زمانے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو جائے، سرکار کی شان میں کوئی بے ادبی کرے، تھوڑا پیچھے تو امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس امت کو پھر مر جانا چاہیے، اس امت کو مر جانا چاہیے کہ جن کے ہوتے ہوئے محبوب کی توہین کر دی جائے۔ کیا فائدہ جینے کا؟ سرکار دو عالم علیہ وسلم کا جب وصال ہوا نا، ایک صحابی اپنے باغ میں تھے، ان کے بیٹے نے جا کے کہا، غالباً نام ان کا سعد تھا یا معاذ تھا، اس طرح نام تھا کچھ ان کا، کہ بابا جان سرکار دو عالم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ جو یہ خبر سنی تو صحابی نے اس باغ میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العزت تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ اوجھل ہو گیا، لہٰذا اب مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے۔ اسی وقت ان کی بینائی چلی گئی۔ جن آنکھوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے وہ کسی اور کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو حضور نبی کریم کی تعظیم اور توقیر اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ میرے محبوب سے کلام کیسے کرنا ہے، آہستہ آواز میں گفتگو کرنی ہے، اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ اگر تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہوئی، بلند ہوئی، تو سارے تمہارے اعمال میں تباہ و برباد کر دوں گا، اور تمہیں اس کو وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام اتنی آہستگی کے ساتھ بات کرتے، خصوصاً سیدنا صدیق اکبر
اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خاموشی کے ساتھ اور اتنی دھیمے لہجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کرتے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھنا پڑتا، اے ابو بکر تم نے کیا کہا ہے، دوبارہ کہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، سورۃ الحجرات کی آیات ہے، کبھی موقع ملے تو سورۃ الحجرات کی تلاوت کریں، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر اس آیات کا شان نزول پڑھیں، بڑی پیاری پیاری باتیں آپ کو اس میں ملیں گے سورۃ الحجرات کی، جو بالکل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کے حوالے سے اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں کہ میرے محبوب کی اتباع کرتے ہوئے ان کی تعظیم کیسے کرنی ہے، توقیر کیسے کرنی ہے، ان سے سلام دعا کیسے کرنی ہے، ان سے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ تو صحابہ کرام کا لہجہ بالکل ایسا ہو گیا، بالکل جیسے بندہ کہتے ہیں نا، وہ بالکل سمجھو سانسوں سے بات کرتے تھے صحابہ کرام، اتنی آوازوں کو پست کر دیا، ہلکا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، ایسا کر لیتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ایسوں کے دل تقوی کے لیے چن لیے ہیں، لہم مغفرۃ اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے پکارنے کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ مطلب کیا؟ مطلب جیسے تم نام لے کے بھی بلا لیتے ہو، طاہر بھائی بات سننا، بلال بھائی بات سننا، سہیل صاحب بات سننا، خان صاحب بات سننا، نام لے کے بلا لیتے ہو، نہیں، میرے محبوب کو نام لے کے نہیں بلانا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم آپس میں بلاتے ہو ایسے میرے محبوب کو نہیں بلانا، بلکہ ادب سے، تعظیم سے، پیارے پیارے القابات سے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا نور اللہ، یا خلیفۃ رسول اللہ، اس طرح سے یا خلیفۃ اللہ، پیارے پیارے القابات سے میرے محبوب کو بلاؤ۔ اور آپ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، اللہ فرماتا ہے اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو تو پھر بھی میرے محبوب کے پاس چلے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ فرماتا ہے کہ اے مومنو جب میرا محبوب یا میں تمہیں بلاؤں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ ایک صحابی تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نماز پڑھ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ان کو، اب وہ نماز کی حالت میں تھے، نماز میں تو سلام جواب نہیں ہوتا، تو وہ نماز شارٹ کر کے جلدی پڑھ کے وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی میں نے تو کافی دیر سے آواز دی، تم اب آ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا۔ نماز کس کی پڑھ رہے تھے؟ اللہ کی عبادت کر رہے تھے نا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، یہ فرمان نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ بلائے اور اس کا رسول بلائے فوراً حاضر ہو جایا کرو۔ کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ تمہیں حیات جاودانی مل جائے، تمہیں زندگی مل جائے۔ اب کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بلایا؟ اب تک کسی کو نہیں بلایا، ڈائریکٹ تو اللہ نے کسی سے کلام نہیں کیا، اپنے نبیوں سے کرتا ہے، فرشتوں سے کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب اللہ بلائے اور اس کا رسول بلائے، مطلب یہ ہے کہ میں تو تمہیں نہیں بلاؤں گا لیکن میرا محبوب بلائے گا، سمجھو میں ہی بلا رہا ہوں۔ نماز وہ میری پڑھ رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا تم فوراً حاضر ہو جاتے۔ اور علماء فرماتے ہیں اس حالت میں کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور میرے آقا اس کو بلائیں تو وہ نماز کو چھوڑ کر، نماز کو توڑ کر نہیں، نماز کو وہیں چھوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور سرکار اس کو سودا سلام منگوائیں، بات چیت کریں، کوئی اور کام کرائیں،
پھر جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے اس کو ادا کرنی ہوتی تھی۔ کیوں؟ ہماری نماز اس لیے ٹوٹتی ہے کہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ قبلے سے پھر جاتا ہے۔ اگر سینہ جو ہے قبلے سے پھر جائے تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے۔ اب صحابی جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلاتے، صحابی آتا، اس کا بے شک سینہ جو ہے وہ قبلے سے پھر جاتا، لیکن کس طرح منہ ہوتا جو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اس وجہ سے صحابی کی نماز فاسد نہیں ہوتی تھی، اور یہ اللہ کا حکم تھا کہ جب میرا محبوب بلایا فوراً میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اب وہ تو موقع محل نہیں ہے، لیکن اس آیت کا اب یہ مطلب ہے کہ میرا محبوب جب بھی تمہیں کسی بات کا حکم دے، کسی بات کی طرف ارشاد فرمائے، فوراً میرے محبوب کی فرما برداری کیا کرو، ان کی اتباع کیا کرو، ان کے نقش قدم پہ چلا کرو۔ بے شمار احادیث کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شان و عظمت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام قرآن کی وحی لے کے آتے تھے نا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے پڑھتے تھے اس کو کہ مجھے یاد ہو جائے، جلدی کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محبوب اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کرو، جلدی نہ کرو۔ تمہاری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو یاد کر لوں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ، اے محبوب یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کو یاد کرا دیں گے اور ایسا پڑھائیں گے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ایسا اپنے محبوب کو پڑھایا، سنقرئک فلا تنسى، ایسا پڑھائیں گے محبوب تم نہیں بھولو گے، الا ما شاء اللہ، مگر وہ کہ تم جو ہم چاہیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نماز میں بھول جاتے تھے تو اپنی مرضی سے نہیں بھولتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھلائے جاتے تھے، تاکہ اس امت کو پتہ لگے نماز میں بندہ بھول جائے تو کیا پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بے شمار آیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی تعظیم اور توقیر کے بارے میں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے محبوب کے بارے میں گستاخی بے ادبی کرتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اذیت دے اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس کے اوپر ذلت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اعد لہم عذاب مہینہ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب لشکر جا رہا تھا، کچھ منافقین بھی جا رہے تھے، ان میں 3 بندے تھے جو لشکر میں ساتھ جا رہے تھے، تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا جی لو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی ہم روم کو فتح کر لیں گے، ہم یہ فتح کر لیں گے، یہ ملک شام فتح ہو جائے گا، مسلمانوں کو عروج حاصل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ معاذ اللہ، محمد کو کل کی کیا خبر، اور آپس میں ٹھٹھا مذاق کرتے تھے۔ سرکار دو عالم کے اس فرمان پر وہ مذاق کرتے تھے کہ دیکھو جی حضور پاک کہتے ہیں جی کہ ملک روم جو فتح ہو جائے گا، اتنی سپر پاور ہے، کیسے کس طرح کے بادشاہ آتے ہیں، یہ کیسے مسلمانوں سے فتح ہوگا؟ مسلمان کمزور ہیں، پیسہ اسلحہ کے پاس ہے نہیں، سامان کے پاس ہے نہیں، کیسے لڑیں گے سپر پاور سے، کیسے ٹکر لیں گے، کیسے فتح ہوگی ان کو؟ مذاق کر رہے تھے آپس میں، ٹھٹھا کر رہے تھے سرکار کے فرمان پر آپس میں۔ 2 تو ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے، ایک صرف سنتا جاتا تھا، بولتا کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے بتا دیا محبوب کہ محبوب اس طرح لشکر میں آپ کے اس طرح 3 بندے جا رہے ہیں اور اس طرح سے وہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے ان کو بلایا، فرمایا تم میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے، پہلے تو منکر ہو کہ نہیں ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بتاؤ تم کیوں باتیں کر رہے تھے ایسے، تم نے میرے بارے میں ایسے ایسے کہا، میری بات کا مذاق اڑایا۔
اب وہ مان گئے، لیکن کیا کہا؟ لَيَقُولُنَّ، وہ بولنے لگے، وہ کہنے لگے اِنَّمَا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو ویسے ہی ٹائم پاس کر رہے تھے، ہم تو ویسے ہی ٹائم پاس کر رہے تھے، ہم کوئی گستاخی تھوڑی کر رہے تھے، ہم گستاخی بے ادبی کی نیت سے نہیں کہہ رہے تھے، ہم ٹائم پاس کر رہے تھے، وقت گزار رہے تھے۔ قل، اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو، اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، او بدبختو، قرآن کی آیتیں تمہیں مذاق کے لیے ملی ہیں، میرا محبوب ملا مذاق کرنے کے لیے، اللہ ملا تمہیں مذاق کرنے کے لیے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اللہ فرمایا بے شک تم کافر ہو چکے ہو، بدبخت ہو چکے ہو۔ تو دو جو تھے جو یہ باتیں کر رہے تھے ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تھی، جو بولتا نہیں تھا، خاموش تھا، اللہ نے اس کو جو ہے وہ توبہ کی توفیق دے دی تھی، پھر وہ پکے مومن بنے، منافقہ سے توبہ کی تھی تیسرے بندے نے، اور وہ جنگ یمامہ میں جو ہے وہ شہید ہوئے۔ کتنی بڑی گستاخی، کتنی بڑی بے ادبی، جو سرکار دو عالم کے بارے میں یہ کہ جی نبی کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کا، معاذ اللہ نبی کو تو اپنی خبر نہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ حالانکہ میرے آقا بڑی مشہور حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں اس بندے کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور میرے آقا پوری تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ بھی آگے کیسے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جس کے ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ خود فرمائے کہ محبوب جاؤ، جس کے رتی برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرو۔ تو سب سے آخر میں جائے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان کی کہ وہ کیسے جنت میں جائے گا۔ کافی عرصہ اس کو عذاب دیا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا۔ تو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک مقام ہے، سو مقام اعراف کہتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ اس کو بٹھا دے گا، کافی عرصہ وہ بیٹھے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا، اللہ فرمایا کہ اے میرے بندے کوئی تمنا کوئی خواہش تو نہیں ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ ادھر سیکا بڑا آندا ہے جہنم کا، آگ کی تپش ہیٹ بڑی ہے، مہربانی کر تھوڑا سا آگے کر دے مجھے تاکہ یہ سیکا تپش جو ہے ذرا کم ہو جائے۔ کچھ اور تو نہیں مانگے گا، نہیں یا اللہ بس، تو اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا آگے کر دے گا، یعنی جنت کے تھوڑا قریب ہو جائے گا اور جہنم سے دور ہو جائے گا۔ وقت گزر جائے گا کافی، پھر اللہ پوچھے گا اے میرے بندے کوئی تمنا کوئی خواہش ہے؟ یا اللہ وہ یہ جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ کہاں تک پہنچا دے؟ جنت کے دروازے تک۔ اللہ تو اس کو جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ اب جنت کا دروازہ کھولے گا تو اندر دیکھے گا حور و غلمان اور وہ تخت اور تاج، باغات، نہریں اور شراب طہور اور یہ اور وہ، سبحان اللہ، لیکن وہ اندر جا نہیں سکتا۔ کافی عرصے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے کوئی تمنا کوئی خواہش؟ یا اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کوئی تمنا کوئی خواہش ہے؟ وہ بندہ کہ یا اللہ بوئے تے تو پہنچ گیا، چک کے تین سوٹ دے، اٹھا کے مجھے اندر ہی ڈال دے، دروازے کے پاس پہنچ گیا ہوں، بجائے اٹھا کے تو پھینکنا ہے مجھے۔ تو یہ بیان کرتے ہوئے جیسے آپ مسکرائے نا، میرے آقا بھی ایسے مسکرائے۔ وہ بندہ کہ یا اللہ دروازہ پہنچ کے اٹھا کے اندر ہی ڈال دے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اب تو بتا، اگر تجھے ساتوں زمینوں کے برابر، کتنی بڑی زمین ہے، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے ساتوں زمینوں کے برابر، ساتوں آسمانوں کے برابر اگر جنت کے اندر تجھے زمین الاٹ کر دوں تو مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ کون کہہ رہا ہے؟ رب کائنات۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جو سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہے۔ ساتوں زمینوں کے برابر اور ساتوں آسمانوں کے برابر تو جنت میں جگہ دے دوں تو مجھ سے راضی ہو جائے گا، اللہ پوچھ رہا ہے۔ اس لیے تو علامہ اقبال کہہ گیا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ جو اللہ کا مقرر بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں قلم دے دیتا ہے تقدیر کا، جو مرضی ہے لکھتا جا، جس کو جو دینا دیتا جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے وہ عرض کرے گا یا رب العزت تو رب کائنات ہو کر، خالق و مالک ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ کہاں میں گناہگار سیاہگار بندہ جہنم سے نکلا گا اور تو مجھے اتنی جگہ دے گا، 7 زمینیں 7 آسمان، کتنی جگہ ہوگی اتنی مجھے دے گا؟
اللہ فرمایا تو بتا تو راضی ہو جائے گا مجھ سے؟ اور کہ یا اللہ مجھے بہت ہے۔ اللہ فرمایا جا جنت میں داخل ہو جائے، اتنی جگہ تجھے ہم نے الاٹ کر دی ہے۔ تو میرے آقا تو ہر جنتی کے بارے میں جانتے ہیں، تم اس کے بارے میں کہتے ہو آقا کے بارے میں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے معاذ اللہ، ان کو اپنی خبر نہیں ہے معاذ اللہ۔ قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے وما یفعل بی، کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، لیکن یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے۔ قرآن پاک میں آیتیں جو ہیں وہ ناسخ بھی ہیں منسوخ بھی ہیں۔ پہلے کچھ حکم تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کرے کوئی اور حکم بھیج دیا۔ پہلے زانے کی سزا یہ تھی کہ اس کو قید کر دو جب تک وہ مر نہ جائے، پھر اس کی سزا 80 کوڑے رکھی گئی، جو کوارے مرد یا کواری لڑکی زنا کرے اس کی سزا وہ ختم کر دی گئی، سزا موت سمجھ لے اس کی۔ لیکن پھر قانون آگے کہ جو شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے گی اس کی سزا سنگسار ہے، اس کو مار دیا جائے گا پتھر مار مار کے۔ لیکن کنوارا مرد اور کنواری عورت اگر زنا کریں گے تو ان کی سزا کوڑے ہے، ان کی سزا موت نہیں ہے۔ اللہ نے وہ سزا جو ہے وہ منسوخ کر دی۔ کئی آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت باقی ہے لیکن اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ کئی ایسے احکامات ہیں قرآن پاک کے، تو وہ جو آیتیں پیش کرتے ہیں نا کہ دیکھو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے وما یفعل بی، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تو یہ منسوخ ہے بھائی۔ جیسے میرے آقا نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں منع کیا تھا قبر کی زیارت نہیں کرنی، پہلے یہ فرمایا تھا، پھر فرمایا فزوروہا، فرمایا اب ان کی زیارت کیا کرو۔ پہلے وہ حکم تھا کیونکہ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، کہیں یہ قبروں کا بھی پوجنا شروع نہ کر دے، لہٰذا اس وجہ سے منع فرما دیا نہیتکم عن زیارت القبوری، منع کیا تھا زیارتوں سے، لیکن اب فزوروہا، لیکن اب زیارتیں کیا کرو۔ اسی طرح میرے آقا نے شروع میں قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ سٹور کرنے سے بھی منع فرمایا تھا۔ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت سٹور گھر میں نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ پھر جیسے جیسے مسلمانوں کے حالات بہتر ہوئے پھر میرے آقا نے اس کی اجازت دے دی کہ اب تم جتنا مرضی جب تک چاہے اس کو رکھ سکتے ہو۔ اور ایسے بندے بھی ہم نے دیکھے کہ جو پورا سال بھی رکھ لیتے ہیں۔ خیر وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ہمارے بزرگ تھے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یقین کریں کہ پچھلی قربانی کا گوشت وہ اگلی قربانی پہ ختم کرتے تھے۔ تو اس میں کوئی شرعاً وہ قباحت نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے کوئی، قربانی کا گوشت اس طرح چاہے سارا رکھ لیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ قربانی گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غربا مساکین کے لیے۔ اگر کسی کی فیملی بڑی ہے تو پورا گوشت ہی رکھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، شریعت اس کو روکتی نہیں ہے، مستحب عمل ہے یہ بانٹنا جو ہے۔ اگر کوئی نہیں بانٹ رہا سارا رکھ لیتا تو اس پہ کوئی ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ پہلے تمہیں منع کیا تھا لیکن اب تو یہ حدیث جو تھی پہلے کچھ تھی، پھر میرے آقا نے اس کو منسوخ کر دیا، نیا حکم دے دیا کہ اب تم جو ہے یہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قربانی کوئی جب تک چاہے تم رکھ سکتے ہو۔ تو اس طرح کی بے شمار قرآن کی آیات بھی ہیں، کیونکہ اب وقت نہیں ہے تو مزید اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر جو ہے یہ ایمان کا بنیادی جز ہے، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو سرکار کی عزت پہ جو اپنی جان قربان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام نہیں مرنے دیتا۔ زندہ مثال ممتاز القادری شہید رحمۃ اللہ علیہ، جس کے جنازے میں تقریباً 60 سے 70 لاکھ افراد تھے، 60 سے 70 لاکھ افراد نے جنازہ پڑھا ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ کا آج عرس مبارک ہے۔ ممتاز قادری ایسا اللہ کا نیک بندہ تھا، وہاں کا ایک پولیس والا کہتا ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، کافر سے بعد میری اولاد ہوئی تو وہ ٹانگوں سے معذور تھی، مفلوج تھی، بیٹا ہوا لیکن مفلوج تھا، بڑا پریشان تھا۔ کہتے ایک رات میں رات کو سویا تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے، میں نے عرض کہ یا رسول اللہ، اللہ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن مفلوج ہے، فالج، ہاتھ پاؤں سے کام نہیں کرتے، مہربانی فرمائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی عاشق کے اس کے اوپر ہاتھ پھراؤ، میرے کسی عاشق کے ہاتھ پھراؤ تو یہ صحت یاب ہو جائے گا۔ سرکار تشریف لے گئے خواب سے، اور یہ صبح اٹھا پولیس والا سیکورٹی اہلکار، اسے کہاں سے ڈھونڈو ایسا عاشق جس کے اندر اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہو۔ تو
کہتے پھر یکدم میرے اندر سے آواز ہے کہ یار ایک تیری جیل کے اندر جو سرکار کا عاشق ممتاز قادری موجود ہے اس کے پاس چلا جا. تو ممتاز قادری کا جو سیل تھا جس میں وہ قید تھے ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے. جو ہی یہ ان کے جنگلے کے پاس پہنچا انہوں نے فوراً ممتاز قادری نے فوراً اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسے دینے شروع کر دیے. اس نے کہا غازی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا انہی ہاتھوں نے تو سرکار کے قدموں کو بوسے دیے ہیں. فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد والے بڑے اچھے عالم دین تھے. وہ فرماتے کہ میں جیل میں ملاقات کے لیے گیا ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ سے. تو میں نے پوچھا کہ دیوانے سناؤ کیسے گزر رہی ہے؟ تو ممتاز قادری نے کہا الحمدللہ اب تک 12 مرتبہ جاگتے ہوئے سرکار کا دیدار ہو چکا ہے اور روزہ رکھا ہوا تھا. ممتاز قادری پیر کا دن تھا اور آپ اور اجلت میں ان کو پھانسی دی گئی جلدی میں کیونکہ اوپر سے ان کا آرڈر تھے. اور ہماری بد نصیبی کہ آج بھی وہی حکمران بنے ہوئے ہیں. انہوں نے زبردستی اس کو جو ہے وہ بلکہ کئی بعد میں اخبارات میں بھی آیا تھا کہ شیطان تاثیر کے گھر والوں نے کہا ہم نے تو اس کو معاف کر دیا تھا نہ جانے کیوں پھانسی دی اس کو. بہرحال اوپر سے آرڈر ہے جو بھی ہوا ان کا معاملہ. بہرحال تو غازی صاحب کہتے ہیں میں تو اپنی ساری کے انتظار میں تھا. تو جیلر صاحب آ گئے چلو جی. کہتے ہیں ہاں جی کیا بات ہے ابھی تو ساری کا ٹائم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ساری کا نہیں آپ کی آخری ملاقات آئی ہے آپ کو آپ تختہ دار پہ آپ کو لٹکانا. خیر ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ نے کھجور سے روزہ رکھا. روزہ رکھنے کے بعد پھر ملاقات کرائی گئی آپ کے گھر والوں سے اور گھر والوں کو بھی اس طرح لایا گیا کہ تمہارے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو گیا اسپتال وہ داخل کرا کے تو تمہیں ملاقات کے لے کے جانا ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہے. ہسپتال کا کیا کہ وہ جیل کی کوٹھی میں لے کے آئے گھر والوں کو. وہ کہتے تم تو ہسپتال کا کہتا ابھی کل پرسوں تو ملاقات کر کے آئے ہیں غازی صاحب سے. کہا نہیں بات طبیعت خراب ہو گیا اسپتال کا کیا کہ وہ جیل کوٹھی میں لے گئے اور وہاں آگے بتایا کہ یہ تمہاری آخری ملاقات ہے اپنے بیٹے سے مل لو. خیر ان ملاقات کی سارا کچھ جو باتیں ہوئی وہ میڈیا بھی بعد میں آئی اخبارات وغیرہ میں. تو غازی صاحب کا جب ابھی 5 منٹ باقی تھے تو جو پھانسی میں جیلر لے کے جاتے ہیں پولیس والے اللہ اکبر کبیر. تو آپ اس جہاں پہ پھانسی پھٹا لگا ہوتا ہے وہ پھندا جہاں پہ ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ دوڑے. پولیس والوں کی چیخیں نکل کے جہاں موجود تھے تو کرامتیں دیکھ چکے تھے غازی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی. تو آپ نے کہا پولیس والوں نے کہا کہ حضور ابھی 5 منٹ باقی ہیں اور آپ تیزی کے ساتھ بھاگے جا رہے ہیں آگے. فرمایا تو ہم 5 منٹ کی بات کرتے ہیں وہ دیکھو آقا بازو پھیلائے کھڑے کہ ممتاز قادری جلدی میرے پاس آ جاؤ. یہ ہے ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربت پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توقیر ہے تعظیم ہے عزت ہے یہ سب سے مقدم ہے. ان کی محبت کے سوا عمل و ایمان فضول ہے. اہل محبت بن تو پھر سب کچھ وہاں مقبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور جو گستاخان رسول پیدا ہو رہے ہیں اللہ سب کو تباہ و برباد فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.